بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کا مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ رمضان کے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن پاک میں لفظ صوم کو خاص عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی متعین کرنا۔ صوم کا مفہوم صوم لفظ کا مادہ صاد واو میم، اس کے معنی کام سے رک جانا، ٹھہر جانا، کھانے پینے، گفتگو کرنے اور چلنے سے رک جانے کو بھی صوم کہتے ہیں۔ صوم کا اصطلاح شرع میں معنی یہ ہوا کہ انسان کا سحری کھا لینے کے بعد غروب آفتاب تک نہ صرف کھانے اور پینے سے رک جانا بلکہ زبان کا جھوٹ، غیبت، چغلی، ریاکاری سے رک جانا، ہاتھوں کو کسی کو تکلیف دینے سے رک جانا، پاؤں کا غیر شرعی سفر سے رک جانا، کانوں کا جھوٹ، غیبت، چغلی اور بیہودہ باتوں کے سننے سے رک جانا، نگاہوں کا خیانت سے رک جانا۔ غرض صوم کا مفہوم یہی ہے کہ ہر برائی، ہر خطا سے اپنے دامن کو بچانا، خدائے کریم کی مقرر کردہ حدود میں پابند رہنا۔ نماز ایک عبادت ہے، اس کی کچھ شرائط اور قواعد ہیں۔ مثلاً اگر آپ بلا وضو نماز ادا کی جائے تو نماز نہیں ہوتی، یا نماز پڑھتے پڑھتے کسی سے گفتگو شروع کر دیں تب بھی نماز باطل قرار دے دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، راستی، بیہودہ گوئی، شب و ستم اور ظلم ستم اور دوسرے غلط اعمال سے خود کو نہیں روکے گا تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے بعد جو شخص جھوٹ اور غلط کاموں کو ترک نہیں کرتا تو خدا کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز اپنے رب کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندے اپنے محبوب حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے۔ جہاں نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، وہیں روزے کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ خدا اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہے، جبکہ دوسری تمام عبادات مثلاً حج، نماز اور قربانی ظاہری عبادات میں ہیں، جو ظاہری حرکات و سکنات سے بے نیاز ہونے کے باعث رہت جیسی بیماری جو کہ بڑی بڑی عبادتوں پر پانی پھیر سکتی ہے، اس لیے کہ روزے دار کے روزے کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ کلی کرتا ہے۔ اس وقت پانی اس کے منہ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو پانی کا اکثر حصہ اپنے منہ میں رکھ سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پیتا۔ اس خوف کا دوسرا نام تقویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر سے اپنی خواہش پر اس نے غلبہ پا لیا۔ یہ تقویٰ انسان کی ساری زندگی اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلاً اگر وہ دکاندار ہے تو میزان میں کمی بیشی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے کا تاجر ہے تو ماپ میں ہیرا پھیری کی خواہش کا گلا گھونٹ دے گا۔ اگر وہ کسی میڈیکل اسٹور کا مالک ہے تو دواؤں پر ناجائز منافع حاصل کرنے کی خواہش کو ختم کر دے گا۔ اگر ڈاکٹر ہے تو پانی میں رنگ ملا کر غریب مریضوں کا خون چوسنے سے اس طرح سے زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش کا حصول اس کو ناممکن ہوگا۔ غرض روزہ انسان کے نفس کی اس طرح سے تربیت کرے گا کہ ہر لمحہ خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ رضا الہی اس کا مقصود ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، یعنی سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، یعنی روزے پورے رکھو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت کے گن گاؤ، اسی لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
گویا روزے میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ ہم خدا بند کریم کی قدر و منزلت پہچانیں، اس کی نعمتوں کا جو ہم کھاتے ہیں شکر بجا لائیں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں بھی رضا الہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ اسلامی عبادات میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی پاکیزگی کا التزام ہر جگہ موجود ہے۔ نماز اگر آئینہ دل کو مجلی اور مصفا کرتی ہے تو وضو جسمانی طہارت اور پاکیزگی کے لیے نماز کی اولین شرط قرار پایا ہے۔ اسی طرح اگر عورت کو نقاب اوڑھنے کا حکم دیا ہے تو ساتھ قید بھی لگائی ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے، جس عورت کی نگاہ عصمت و عفت اور فطری حیا سے خالی ہے، اس کے لیے اگر لاکھ نقابوں کا اہتمام بھی کر لیا جائے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ روزہ بھی اس حکمت سے خالی نہیں۔ روزے سے جہاں انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت کا التزام کیا گیا ہے، وہاں اس کی جسمانی صحت اور نظام انضام کی خرابیوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کثرت خوری، بے وقت کھانا معدے کی امراض کا موجب ہے۔ اسے جسمانی نشوونما صحیح طریقے پر نہیں ہوتی، بلکہ غیر متناسب غذا اور کھانے کے غیر متعین اوقات کی بدولت اکثر لوگ لب کو پہنچ جاتے ہیں۔ سال بھر کی ان بقیدیوں کو روکنے اور صحت تندرستی کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے لازم تھا انسان کو 30 روز تک پابند کیا جائے، وقت پر کھائے پیے اور مقررہ وقت کے بعد کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لے۔ یہ کیسی حکمت ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی جسمانی صحت بھی حاصل کرتا ہے۔ روح کی بالیدگیوں کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت بتدریج کمال حاصل کرتی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ رمضان میں اکثر لوگوں کی جسمانی بیماریاں محض کھانے کے اوقات کی پابندی کی وجہ سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے اور ہماری بہت سی شہوانی خواہشات جذبات پر روزہ حملہ آور ہوتا ہے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے سے جسمانی اعضاء میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے، جس سے انسان شہوانی جذبات کے حملے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس جنسی جذبات کو ختم کر دیتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنت، یعنی کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ یہ صرف دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزہ جنسی ہیجان نیز مادی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ڈھال ہے۔ اسی طرح کہ بھوک پیاس اس کی جنسی خواہشات کو دبا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں۔